کہ ان اللہ اصطفیٰ آدم، اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام کو چن لیا، ونوحً، پھر نوح علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے چنا، وآل ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کو چنا، وآل عمران، اور عمران والوں کو، عمران کی اولاد کو بھی اللہ رب العالمین نے چنا، علی العالمین، دنیا جہان والوں پر۔ اچھا، یہاں ایک بات یاد رکھیے کہ دیکھیں، انسانوں اور اقوام عالم کی جو خرابی ہے یا ان کی اصلاح ہے، تو ان کی خرابی ہو یا ان کی اصلاح ہو، تو یہ عقائد اور معاملات کی وجہ سے سدھرتے بھی ہیں، بگڑتے بھی ہیں۔ پہلی بات نظریات ہے، دوسری بات معاملات ہے۔ جب تک کہ کسی قوم کے نظریات ٹھیک نہ ہوں، اس کے عقائد درست نہ ہوں، بس وہ پھر رواج اور رسومات اور بدعات اور توہمات اور خیالات پر وہ قوم چلتی رہے گی، وہ کبھی نہیں سدھرے گی۔ اسی طرح اگر جس قوم کے معاملات اچھے نہ ہوں، عدل و انصاف نہ ہو، تو وہاں پھر مظلوم ظلم کی چکی میں پستے رہیں گے، اور بڑے بڑوں اور وڈیروں اور سرداروں اور نوابوں کی عیاشی ہوتی رہے گی، اور وہ انسان کہلائیں گے، یہ حیوان کہلائیں گے، مظلوم۔ تو اسی نقطۂ نظر کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے انبیاء کا سلسلہ جاری رکھا کہ یہ نظریات بھی لوگوں کے ٹھیک کر دیں گے، نظریات کی بھی اصلاح کر دیں گے، ان کو رسومات سے، بدعات سے، خرافات سے، رواجات سے ہٹا کر اللہ رب العالمین کی حکم کی پیروی میں لگا دیتے ہیں، اور معاملات بھی ان کے اچھے کر دیں گے، عدل ہوگا، انصاف ہوگا، برابری ہوگی، ہر شخص کو حق حاصل ہوگا، تو پھر ظلم ختم کر دیا جائے گا۔ تو اسی وجہ سے اللہ رب العالمین بھی یہاں فرماتے ہیں کہ ان اللہ اصطفیٰ آدم، سب سے پہلے اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام کو چن لیا۔ ان اللہ، بے شک اللہ پاک نے، اصطفیٰ، چن لیا۔ ہمارے نبی مکرم صلی اللہ تعالی وسلم کا بھی ایک نام نامی، اس میں گرامی مصطفیٰ ہے۔ مصطفیٰ کے مطلب چنے ہوئے۔ سب سے پہلے اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام کو چنا، ونوحً، پھر اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام کو چنا۔ پوری انسانیت کے باپ ہیں، والد ہیں، انسانیت کے ابو البشر ہیں، انسانیت کے باپ ہیں۔ اللہ رب العالمین نے ان کو دین بھی عطا فرمایا اور لوگوں کی رہنمائی کا ذمہ بھی عطا فرمایا۔ اور پھر دوسرے نمبر پر حضرت نوح علیہ السلام، کہ نوح علیہ السلام کو وہ پہلے پیغمبر ہیں جنہوں نے کفر اور شرک کے خلاف آواز بلند کی اور لوگوں کو کہا کہ اعبدوا اللہ، اللہ کی عبادت کرو، کفر، شرک، بدعت، رسومات، توہمات، خیالات، ان سب سے باز آ جاؤ۔ 950 سال تک تبلیغ کی۔ اس پورے عرصے میں صرف 82 یا 83 لوگ ایمان لے آئے، یہاں تک ان کے 4 بیٹے تھے، ان میں سے 3 بیٹے مسلمان تھے، 1 کافر۔ تو پھر اللہ رب العالمین سے دعا کر لی کہ اے اللہ، اس پوری قوم کو تباہ و برباد کر دیں، صرف ان 82 یا 83 لوگ جو مومن ہیں ان کو رکھیں باز۔ اللہ رب العالمین نے کشتی کا حکم دے دیا، پھر پانی آیا، پھر طوفان آیا، پھر سب غرق ہو گیا، پوری کائنات غرق ہو گئی، اور یہی صرف کچھ لوگ جو نوح علیہ السلام کی کشتی میں تھے بچ گئے۔ تو ان کا ذکر تو چن لیا نا، اللہ رب العالمین نے ان کو چنا، باقی پوری قوم کو، پوری دنیا کو ٹھکرا دیا۔ دیکھو، جو اللہ کا پسندیدہ ہوتا ہے اللہ پوری دنیا کو اس کے لیے ٹھکرا دیتا ہے۔ پوری دنیا غرق ہو گئی، سیدنا نوح علیہ السلام اور ان کے ماننے والے بچ گئے، نجات پا گئے، چنا نا ان کو۔ پھر وہاں سام، حام، یافس جو ان کے 3 بیٹے، وہاں سے پھر نسل چلی، اس لیے ان کا
لقب ہے دوسرا آدم ثانی، دوسرا آدم۔ آگے فرمایا وہ آل ابراہیم، اور آل ابراہیم کو بھی چن لیا، ابراہیم علیہ السلام کو چنا، ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کو چنا۔ ان کی اولاد پہلے 2 بیٹے تھے، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، پھر یہاں اسحاق علیہ السلام مراد ہے اسحاق علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام کے بیٹے کا نام یعقوب علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام کے بیٹے کا نام یوسف علیہ السلام، پھر یوسف علیہ السلام کی نسل میں 6ٹھی 7ویں پشت میں آتے ہیں موسیٰ و ہارون علیہ السلام۔ اسی طرح یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے یہاں تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ پوری نسل چلی ہے۔ اسحاق علیہ السلام کی نسل سے 4,500 پیغمبر تقریباً آئے ہیں۔ اور دوسرے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کوئی نبی نہیں ہے۔ آخر میں ایک ایسے بڑے پیغمبر، در یتیم، در یکتا اللہ رب العالمین نے مبعوث فرمایا کہ جو تمام پیغمبروں پر بھی بھاری نکلے، سیدنا و مولانا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو اللہ پاک نے ان کو بھی چن لیا۔ پھر آل عمران، حضرت عمران، ان کو چنا، ان کی اولاد کو چنا، حضرت مریم کو چنا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو چنا، حضرت یحییٰ علیہ السلام کو چنا، حضرت زکریا علیہ السلام کو چنا، یہ تھے۔ اور پھر آخر میں یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، اچھا اللہ نے ان کو چنا اور یہ آیت میں حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بھی نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ پھر کہتے ہو دیکھو تم لوگ یہودیوں کو برا بھلا کہتے ہو، اللہ تعالیٰ تو کہتے ہو چنے ہوئے بندے، عیسائیوں کو برا بھلا کہتے ہو چنے ہوئے۔ عیسائی چنے ہوئے نہیں ہیں، یہودی چنے ہوئے نہیں ہیں، یہ پیغمبر چنے ہوئے تھے۔ اور عیسائیوں نے بھی تو غلطی کی، اللہ کے نبی عیسیٰ علیہ السلام کو ابن اللہ کہا، تینوں خدا میں سے ایک کہا، غلط کیا نا۔ اور یہودیوں نے انبیاء علیہ السلام کی تکذیب کی، ان کو جھٹلایا، ان کو شہید تک کر دیا۔ نہ یہودی اچھے نہ عیسائی اچھے، پیغمبر اچھے تھے۔ انہوں نے پیغمبروں کے ساتھ نہیں نبھایا، جو پیغمبروں کی تعلیمات تھی ان تعلیمات کو پس پش ڈال دیا، اپنے نظریات کو۔ تو اسی وجہ سے اللہ رب العالمین نے پچھلی صورت میں، پوری سورہ بقرہ میں تقریباً آدھی صورت تک اللہ رب العالمین نے یہودیوں کی مخالفت فرمائی، مکمل تفصیل کے ساتھ بتا دیا کہ یہودی اتنے گندے تھے کہ انہوں نے نبیوں کو ٹھکرایا، نبیوں کی تکذیب کی، نبیوں کو جھٹلایا اور نبیوں کو ستایا، عجیب الٹے سیدھے سوالات کرتے رہے۔ اور پھر اس رکوع میں سورہ آل عمران میں اللہ رب العالمین یعنی ساتھ ان کی یہ نہیں کہ صرف ان کی اللہ پاک نے پردہ دری فرمائی، نہیں بلکہ ترغیب اصلاح کے لیے موجود ہے یہودیوں کے کہ دیکھو تمہارے آباء و اجداد نے اس طرح کیا، تم نہ کرو۔ لیکن یہ تو ایک قدم اپنے آباء و اجداد سے بھی آگے ہے۔ اور پھر اس صورت میں سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ عیسائیوں کی اصلاح فرماتے ہیں، عیسائیوں کو بتاتے ہیں کہ دیکھو تمہارا نظریہ غلط ہے، عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کہتے ہو یہ نظریہ بھی غلط ہے، یا تینوں خداؤں میں سے ایک خدا تسلیم کرتے ہو یہ نظریہ بھی تمہارا غلط ہے، یا ابن اللہ کہتے ہو اللہ کا بیٹا کہتے ہو یہ بھی غلط ہے۔ لہٰذا وہ اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، ان کو اللہ کا بندہ اور رسول تسلیم کرو، اور پھر ان کی بشارت پر ایمان لے آؤ کہ انہوں نے خود بشارت دی کہ میرے بعد ایک نبی آئیں گے اسمہ احمد، ان کا نام احمد ہوگا، ان کی اطاعت و فرمان برداری کرو اور ان پر ایمان لے آؤ۔ تو لے آؤ نا، نہیں لاتے۔ تو اللہ رب العالمین یہاں ان کی اصلاح فرماتے، عیسائیوں کی، پچھلی صورت میں یہودیوں کی اصلاح کی، ٹھیک ہے۔